یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے وہ منکر ہے جب کھانے خرانے والے جس نے مصطفیٰ کا درود پڑھا ہو جس نے نمازیں پڑھی ہو رب کعبہ کی قسم زندگی بھر تو زندگی بھر مرنے کے بعد مٹی میں بھی چمکے گا. نہیں بھائی نہیں بھائی اب حساب سے لگانا رہا ٹھیک ہے بیٹا توجہ فرمائے نہیں کوئی مجذوب آدمی ہے اس کی طرف نہ کوئی مجذوب آدمی ہے. ہاں توجہ فرمائے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو میں بھی ایم پی تقریر کرنے گیا. جاورا ایک شہر ہے ایم پی میں. جاورا میں ریلوے اسٹیشن سے قریبی ایک چشتیہ مدرسہ اور مسجد ہے بہت بڑے. وہ چشتیہ کے نام سے شروع میں تو کچھ ہو رہا ہے دارالعلوم اور آخر میں چشتیہ ہے. بہت بڑا مدرسہ ہے. اس مدرسے کے جسٹ سامنے جو روڈ چل رہا ہے اس روڈ پر ایک مزار تھا. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں 3 دن پہلے جو میں دیکھ کے آیا ہوں. اس مزار تھا اور جب روڈ کی توسیع کی گئی روڈ چوڑا کیا گیا. پہلے روڈ پتلے تھے اب چوڑے ہو رہے ہیں تو وہ مزار شریف روڈ میں آ گیا. جب روڈ میں آیا تو کہا گیا بھائی اس کو ہم مزار کو ختم کر کے قبر کو ختم کر کے روڈ بنائیں گے. گورنمنٹ کا کام تھا کون روک سکتا تھا. ایک عالم دین ہے وہاں مصباحی ہے وہ پڑھاتے ہیں اسی مدرسے میں. کہنے لگے حضرت جب ہم اس روڈ کو چوڑا کرنے سے نہ روک پائے جو مزار تھا سب کی عقیدت تھی 300 سال پرانا مزار. کتنا سال پرانا بھائی؟ پورا ایڈریس دے کے جا رہا ہوں میں ایسا کچھ نہیں کہ سامنے ہوا میں بول گیا. 300 سال. کہنے لگے حضرت جب روڈ ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا اتنا کیونکہ 300 سال کا کون آدمی رکھا. جب روڈ چوڑا کرنے کے لیے کھدائی ادائی ہوئی تو قبر کھل گئی. صاحب مزار کی قبر کھلی تو کہنے لگے خدا کی قسم قبر میں جسم بالکل سلامت نظر آنے لگا. سلامت. اور وہ جو بزرگ ہیں وہ شہید ہیں یعنی جو ان کا وصال ہوا تھا شہید ہو کے ہوا. وہ مولانا کا خود بیان ہے کہ حضرت میں قبر میں داخل ہوا خود جسم کو نکالنے کے لیے بولے قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت جسم اکڑا ہوا بھی نہیں تھا ایسا ملائم اور نرم تھا جیسے سوتے ہوئے آدمی کا جدھر چاہو موڑ دو. جدھر چاہو موڑ دو. اور کہنے لگے حضرت خالی جسم ہی نہیں بلکہ جو زخم لگے ہوئے تھے وہ زخم بھی تازہ تھے خون رس رہا تھا. خون رس رہا تھا جیسے بالکل تازہ زخم ہے. 300 سال پرانے بزرگ ہیں. بولے حضرت ہم نے باہر نکالا پورے شہر کے لوگ موجود تھے. حضرت کہنے لگے حضرت اس واقعے کو دیکھ کر کتنے دیوبندی توبہ کر کے سنی صحیح عقیدہ ہو گئے. کتنے دیوبندی کتنے دیکھتے رہے. 300 سال لگا رکھ دے لا 3 دن رکھ دے یار تو 300 سال کی بات کرتا ہے. رکھ دو 3 دن اور اس کے بعد دیکھنا اس کا حال کیا ہوگا. 3 دن کے بعد اس کے پاس میں محلے والے نہیں جا پائیں گے. محلے والوں کو محلہ خالی کرنا پڑے گا. 300 سال کے بعد کہنے لگے ہم نے حضرت جسم نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہنے لگے سب نے زیارت کی. بالکل جسم جو تھا ملائم تھا اور سلامت تھا زخم بھی بالکل ہرے تھے. اور اس کے بعد میں تقریباً اس روڈ سے 15 قدم اندر کو دوسری قبر بنا کے وہاں پر رکھا گیا. اس کی زیارت میں بھی کر کے آیا ہوں. کبھی جانا ہو آپ جانا اور زیارت کر کے آنا. میں نے ایڈریس دیا جاورا ریلوے اسٹیشن کے قریب چشتیہ مسجد و مدرسہ ہے وہاں پر. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی. یہ ہے میک-اپ اوریجنل. یہ ہے میک-اپ جو 300 سال کے بعد بھی قبر میں چمک رہا. ہائے بول دو نا سبحان اللہ. یہ اوریجنل میک اپ ہو. ایسا میک اپ کر کے جاؤ ایسا میک اپ کر کے جاؤ کہ جب تم قبر میں جاؤ اندھیری قبر ہو فرشتے اٹھا کے تجھ سے پوچھے تو تیرا چہرہ چمک رہا ہو. ادھر سے مصطفیٰ تشریف لائے اور مصطفیٰ آگے کہہ دے او فرشتوں ارے اس سے آج کیا پوچھتے ہو. اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ میرا غلام ہے. سبحان اللہ. چہرہ بتا رہا ہے چہرہ بتا رہا ہے یہ میرا غلام. مرنا بھی تو ہے دنیا ہی تھوڑی نہیں ہے.
اور میری ماں بہنوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا را یہ بیوٹی پارلروں میں جانا چھوڑ دو. کس کے لیے میک اپ ہے یہ تمہارا؟ غیروں کے لیے ہی تو ہے. شادی میں غیری تو دیکھیں گے تمہیں. جبکہ عورت کو بننے سورنے کا حکم بھی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سورے. عورت کو حکم ہے کہ وہ رات میں میک اپ کرے, رات کی شادیوں کے لیے نہیں, صرف اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے. اور باقی سب سے بڑا میک اپ جو ہے خدا کی قسم وہ نماز ہے. سب سے بڑا نماز پڑھو, سچ بولو, تمہارا چہرہ چمکے گا. آئے آئے آئے. آج 50,000 ہزار کے چہرے بنوائے جا رہے ہیں. آج غیر مرد یہاں تک بیوٹی پارلر میں ہماری بہنوں کے مہندیاں لگا رہے ہیں اور اس کے بعد میں بڑی خوش ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہماری مہندی لاجواب ہے, ہمارا چہرہ لاجواب ہے. اور جلسے میں آنے والوں, قرآن میں اللہ نے جب تیرے چہرے کی بات کی, جس چہرے کو تم بگڑوا رہے ہو اللہ نے قسم کھائی پہلے, اور قسم بھی 4 چیزوں کی کھائی. توجہ فرمائیں گے, توجہ فرمائیں. حالانکہ اللہ کی ہر بات باوزن ہے, اللہ جو کہے وہ حق اور سچ ہے, لیکن پھر بھی وہ قسم کھا رہا, پھر تیرے چہرے کی بات بتا رہا. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, تمہارے چہرے کا جب اللہ نے ذکر کیا, تمہاری خوبصورتی کا اللہ نے ذکر کیا, تو پہلے 4 قسمیں کھائیں. ہائے ہائے. انجیر کی قسم, اللہ اللہ. زیتون کی قسم, اللہ اللہ. طور سینا کی قسم, اس شہر کی قسم جس میں نبی تشریف فرما ہے. 4 قسمیں کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اور میرے بھائیوں, اللہ کہہ رہا, اب اگر میں کہوں تو میری بات نہ مانو, یہ مولانا لوگ اپنے گھر کی کہے تو چاہے نہ مانو, لیکن میرے بھائی اللہ کی کیسے نہیں مانو گے؟ تم اتنے خوبصورت ہو, تم اتنے اچھے ہو کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور پھر بتایا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے. اور جب اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو یہ بگاڑنا کیسا؟ جب اللہ نے میری بہنوں تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو بیوٹی پارلر میں جانا کیسا؟ جاؤ تم پردے میں رہنا شروع کر دو. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہیں خوبصورت بنا دے گا. اچھا ایک مثال اور دوں آپ کو خوبصورتی کی. توجہ ہے, توجہ ہے. ہم ٹوپی اوڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی کبھی اوڑھنا دیکھنا. اے بھائی بات بالکل نہیں, بات بالکل نہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو خاموشی سے جائے. کسی کا پیالہ اگر بھر گیا تو اس کو پکڑو مت, کہیں چھلک نہ جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا 5 منٹ 10 منٹ سنا کہ بس ہو گیا بھائی, اچھا اب چلو ہو گیا, بن گئے بھائی ہم مفتی, بس چلو اب ضرورت ہی نہیں ہے, تو انہیں جانے دو. باقی آپ ابھی شروع ہوئی ہے میری تقریر, بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ آتے ہیں مفتی گلفام کو خالی دیکھ لیں, بس دیکھ لیا ہو گیا کام. کچھ آتے خالی سیلفی کھینچا بس ہو ہی گیا کام. انہیں سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا فوٹو کھینچا صبح کو اسٹیٹس پہ لگ جانا چاہیے ان کے, بس بات ختم ہو گئی. اور میرے بھائی یہ فوٹو یہ اسٹیٹس کام نہیں کریں گے, قبر میں یہ تقریر اور ان پر عمل کرنا کام کرے گا. جی بے شک بے شک. میرے اللہ آپ کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے. بھائی قبر میں تو ہمیں, حشر میں تو ہم جیسوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی, اور پڑی کیا ہوگی, ہمارے تو اعمال اتنے برے ہیں کہ آپ صدقے میں, علماء کے صدقے میں اگر اللہ بیڑا پار کر دے تو بڑے بڑے گناہگار ہیں میرے بھائی, بڑے گناہگار ہیں. توجہ فرمائے آپ. اور میرے بھائی یہ چہرہ بنوانا کتنا بھی بنوا لو, جو عورت بے پردہ رہتی ہے وہ چاہے پیدائشی خوبصورت کیوں نہ ہو. دیکھیے آدمی پیدائشی بھی خوبصورت ہوتا نا, رنگ اجلا, گورا, سکہ اچھا, ایسا ہوتا نا, چاہے وہ پیدائشی خوبصورت کیوں نہ ہو. اگر کوئی عورت بے پردہ رہتی ہے وہ پیدائشی خوبصورت بھی کیوں نہ ہو, اس کے چہرے پر کی رونق اللہ ختم کر دیتا ہے. نحوس اچھانے لگتا, وہ چاہے میک اپ کتنا بھی کر لے, نحوس اچھائے. آپ دیکھتے ہیں آپ جتنے بدن پہ کپڑا پہنتے ہیں وہ بدن
آپ دیکھنا اس بدن کے مقابلے پہ اجلا ہوگا جو بدن کپڑے سے باہر ہے. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ہم ٹوپی اوڑھتے ہیں تو یہاں سے اوڑھتے ہیں، جیسے میرا امامہ شریف ہے. کبھی گرمیوں میں ٹوپی اٹھائیں نا ہم تو اتنا سر کا حصہ جو ٹوپی کے اندر آ جاتا ہے اس کا کلر الگ ہی ہوتا ہے. حالانکہ ہے ماتھائی، لیکن جہاں گھڑی باندھتے رہو گھڑی کے ڈیل کے نیچے جو تمہارے ہاتھ کا حصہ آ جائے گا اس کا کلر الگ ہوگا. آپ انگوٹھی پہن لو، انگوٹھی کے نیچے کا جو حصہ ہوگا ہٹانا اس کا کلر الگ ہوگا. کیوں؟ پتا چلا کہ اگر ظاہری طور پر جسم کا حصہ چھپا لیا جائے تب بھی اس کے حسن کا اس کی چمک الگ ہوتی ہے. اگر ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو مکمل چھپا لیں تو اللہ ان کو مکمل حسن و جمال والی کر دے گا. مکمل حسن و جمال والی کر دے گا. میں بہترین کٹ بتا کے جا رہا ہوں میری بہنوں تمہیں. پردہ سب سے اچھا چھپانے والی چیز جو ہوتی ہے اللہ اس کے اندر ایک نیا کمال پیدا کر دیتا ہے. اس کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ نیا کمال پیدا کر دیتا ہے. جو چیز ہر جگہ اویلیبل ہو جائے، ہر جگہ دکھتی پھرے، اس کی وہ عزت نہیں رہتی. جو چیز چھپی رہتی ہے، پیک رہتی ہے. اور جلسے میں آنے والوں اب اپنے یہاں سے یہ دل کی تختی پہ نقش کر کے جانا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے. تو یہ جو ہم بنوا رہے ہیں، سیب بنوا رہے ہیں، یہ خوبصورتی کو ختم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو پہلی کام نے خوبصورت بنایا کہ نہیں بنایا؟ کوئی نوجوان ہے ایسا جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ حضرت میں داڑھی رکھوں گا؟ ہے کوئی نوجوان جسے ڈر نہ لگتا ہو؟ اور جو شادی شدہ ہو جسے ڈر نہ لگتا ہو؟ سبحان اللہ. ان کی تو ہے پہلے سے. جس کی نہیں ہے وہ اٹھا دے. کوئی ہے جسے ڈر نہ لگتا ہو؟ سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، کھڑے ہو جاؤ. ہاں جن کی چھوٹی ہے بیٹے محمد رضا کھڑا ہو جا. سبحان اللہ. آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. ارے ڈرو کیوں یار؟ چلو بس کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی جہاد ہے. سبحان اللہ. ایک بچہ یہ کھڑا ہوا، ایک ہمارے بھائی یہ کھڑے ہوئے. اللہ سلامت رکھے. اور کوئی ہے؟ سبحان اللہ. آپ بھی بڑی کریں گے نا؟ سبحان اللہ. اور کوئی ہے؟ نہیں، زندہ باد تو آپ بھی ہو جائیں گے اگر کھڑے ہو جائیں تو. آ جائے گی انشاءاللہ. ڈر رہے ہیں؟ اچھا جو لوگ شادی شدہ ہیں اگر بیوی سے ڈرنے لگ رہا ہو تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. ہو جائیں. شادی شدہ کھڑا نہیں ہوا ایک بھی بھائی صاحب؟ اچھا آپ ہیں؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی 3 لوگ صرف کھڑے ہوئے، 3 لوگ. اور ایک بات بتاؤں، اگر سب لوگ داڑھی رکھنے لگے نا، سب لوگ، تو بہار آ جائے گی. کچھ لوگ تو یوں کھڑے نہیں ہوئے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہوگا. چونکہ بگڑ گیا نا مزاج. کچھ لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی داڑھی والوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اچھا سب داڑھی رکھ لیں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ سبھی رکھ لیں. بات ہے کہ نہیں؟ اگر سبھی رکھ لیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اچھا داڑھی والے کو جو ہے آج کل تھوڑا سا بڑی آدمی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو کیا کیا دیتا ہے؟ ملا جی. یہ توہین کرنے کا بڑا بہترین لفظ ڈھونڈا اس نے. ملا جی کہاں جا رہے ہیں؟ ملا جی کا مطلب ہے سیدھے سادے بھولے بھالے. اس کا عرف عام میں یہ مشہور ہے. پہلے ملا جی بڑے قابل لوگوں کو کہتے تھے، بہت بڑے علاموں کو پہلے ملا جی کہتے تھے، مگر اب توہین کی نظر سے کہتا ہے ملا جی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. ہمارے رامپور میں چلے جاؤ تو ابھی ہمارے رامپوریوں کو تو ابھی عقل ہی نہیں آئی ہے، تو ملا ہی جی کہہ رہے ہیں. انہیں نہیں عقل آئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو پھٹے جا رہے ہیں. ہاں ملا جی، ملا یہ ملا جی. میرے بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، داڑھی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اپنے چہرے پہ سجا لو تو حکیم اور سائنس کا بھی یہ کہنا کہ اس سے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو جنم نہیں لیتی. بیماریاں بھی ایسی ہیں جو اس سے جنم نہیں لیتی. بہت سی بیماریاں ہیں اور بہت سے ایسے فائدے بھی ہیں کہ جن کو میں ہر وقت بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسے فائدے بھی ہیں داڑھی سے.
مگر ہم داڑھی کو ملا جی سمجھتے ہیں، وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم داڑھی والوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو اگر سب داڑھی رکھ لیں گے تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، داڑھی والے کو اگر 100 میں 1 داڑھی، اچھا ایک بات بتاؤں میں، سب آدمی کسی کام کو نہ کریں اور ایک آدمی کرے چاہے وہ اچھا ہی کام ہو، لوگ اسے عجیب دیکھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں پردھان نے خرنجے کی اینٹیں لا کے رکھی، یہ بات ہے ہمارے والد کا بچپنا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اینٹیں جب لا کر رکھی تو وہ خرنجا ڈالنے میں پردھان کو جو تھا مہینوں لگ گئے، مہینوں کے بعد جب پردھان نے آ کے دیکھا تو اینٹوں کا پتہ نہیں تھا، سب غائب۔ بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، ہمارے والد سناتے ہیں یہ بات۔ جتنی چٹی لگی تھی 2-4 گاڑیاں جتنی اس نے منگائی ہوئی سب غائب تھی، کسی نے 10 اٹھائیں، کسی نے 20 اٹھائیں، کسی نے بھینسوں کے نیچے، کسی نے نل کے نیچے اپنا ایسے بچھا لیا۔ اب صاحب وہ پنچایت جوڑی، اینٹیں کہاں گئی؟ جب پنچایت جوڑی تو سب آئے تو اٹھائی سب نے، تو اب ڈر نہیں رہا کوئی بھی، کیونکہ سب نے اٹھائی۔ کس نے اٹھائی کہ صاحب 10 میں نے لے گیا، 20 میں لے گیا، 50 سے لے گیا، حد یہ تھی کہ پورا محلہ لے گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ران جی خاموش۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے بولے صاحب ہم ایک نہیں لے کے گئے، تو سب لوگوں نے کہا جرمانہ اس پہ ڈالو، تو ڈالا گیا تھا اس پہ جرمانہ، ڈالو نہیں ڈالا گیا، بولے اس پہ ڈالو، یہ کیوں نہیں لے کے گیا؟ یہ اس پہ ڈالا گیا غریب پہ، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ایک شہر میں بادشاہ کی ناک کٹی ہوئی تھی، کیا تھی؟ ناک کٹی ہوئی، تو اس نے حکم دے دیا سب کٹوائیں اپنی، اگر کسی کی ناک دیکھ لی تو اس کی خیر نہیں ہے، سب نے کٹوا دی، سب نے کٹوا دی، چونکہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اب کوئی نہ کٹا ہی نہیں لگ رہا، اس لیے کہ سب کی کٹی ہوئی ہے، سب کی کٹی ہوئی ہے۔ ایک آ گیا ناک والا تو سب اس کی مذاق بنا رہے، سب اس کا چہرہ دیکھو کیسا عجیب لگ رہا، دیکھو اس کا چہرہ کیسا عجیب لگ رہا۔ یہ جو مثال ہے نا نکٹے بولے سکتے، یہ ہے مثال، یہ حقیقت بات ہے، یہ وہ مثال ہے نکٹے۔ تو اس کی تو تھی لگی ہوئی، لیکن سب اس کی مذاق بنا رہے کیونکہ تعداد ان کی زیادہ تھی۔ اگر آج کوئی داڑھی رکھ لے، اگر آج کوئی بیٹی پردے میں رہے نا، پردے میں، تو ساری محلے کی لڑکیاں بڑی بھاری ملا نہیں بن کے دکھا رہی ہے، بڑی بھاری، اس غریب کی کیوں رہنے، ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی، حق بتا رہا ہوں، یہ ہنسنے کی نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی ایک بچی پردے میں رہے اور مکمل طریقے سے شریعت کا پاس و لحاظ رکھے تو اس کو اتنا ٹارچر کیا، اور تو اس کے گھر والے ٹارچر کرتے ہیں۔ میں کہتی ہم تو اس لونڈی سے بڑے پریشان ہیں، ہم تو اس سے بڑے پریشان ہیں، ہم تو اس سے بڑی بھاری ملانی بن کے دکھا دیے، اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی دی ہے مگر کنیز فاطمہ دی ہے۔ تمہیں سینہ چوڑا کرنا چاہیے، کہیں تیری بیٹی تیری ناک پہ نہیں کٹا رہی ہے، تیری بیٹی کہیں تیری عزت کو مٹی میں تو نہیں ملا رہی ہے، تیری بیٹی کہیں اپنے حسن کی نمائش کو نہیں کر رہی ہے، تیری بیٹی کر رہی ہے تو حضرت کے بعد میں جو زہرا کے طریقے کو اپنا رہی ہے، تجھے سینہ چوڑا کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کا منوبل بڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی کہے تیری بیٹے کے رشتے کے لیے اور یہ کہے کہ تمہاری بیٹی صاحب بڑی مطلب آج کل کے ماڈرن ماحول میں نہیں ہے، تو کہنا میں ٹھوکر مارتا ہوں تیرے ایسے بیٹے پر، میری بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ کبھی تو دیکھو، ہاں میرے پاس فون آیا ایک ماں کا، کہنے لگے حضرت ہماری بیٹی عجیب ہے، وہ پردے سے نہیں ہٹتی، وہ رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں سامنے نہیں آتی۔ میں نے کہا کون آتے ہیں؟ بولے مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رشتہ دیکھنے میں مرد چل رہا ہے، عورتیں آئیں دیکھنے کے لیے، مرد آ رہے ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں۔ کل تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے گا تو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا ٹھیک کرتی ہے تیری بیٹی۔ بھائی رشتے عجیب مانا، رشتے نہیں تماشے ہو گئے۔ ہائے ہائے لوگوں، خدا را ذرا رحم کھاؤ ان بچیوں پر۔ دیکھنے میں بچی اتنی کانپ رہی ہوتی ہے خدا کی قسم کہ کوئی امتحان میں بیٹھ کے اتنا نہیں کانپ رہا ہوتا کہ میں فیل ہوں گا کے پاس، جو وہ بچی کانپ رہی ہوتی ہے اللہ پتہ نہیں آج یہ ہاں کہہ کے جائیں گی یہ نہ کہہ کے جائیں گی۔ اور لوگوں تم بتاؤ تو آج تم خیر ہو کر کے آج دیکھ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد دیکھنے کے بعد
آتا ہے کہ فون پہ بتائیں گے, فون پہ بھی کہا جاتا فلانے نے دیکھ پایا, وہ آئے گا, وہ دیکھ کے پاس کر کے جائے گا. ہندوؤں سے پڑھ کے اپنی رسمیں بناتی ہے. کیا ہو گیا میرے بھائی تم کو؟ کوئی بچی اگر پردے میں رہنا چاہے تو اس کو چھوڑتے نہیں تم. خدا کی قسم اگر کوئی بچی پردے میں رہ رہی ہے اس کا منوبل بڑھاؤ اور کہہ دو, اگر کوئی کہے تو. اور سنو نوجوانوں, یہ جتنی اسکٹ میں اور بے پردہ گھوم رہی ہے نا, رشتہ ہے تو کہہ دو تو ہے ہی نہیں میری قابل, ہم رشتہ نہیں کریں گے تیری بیٹی سے, ہم اس سے رشتہ کریں گے جو کنیز فاطمہ ہے. نوجوانوں تم بھی تو سدھر جاؤ, اپنی ڈیمانڈ تو بدل دو. مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی مال آتا ہے. اے نوجوانوں, خدا کی قسم تم اس جلسے سے آج یہ قسم کھا کے جاؤ, ہم شادی کریں گے چاہے ایم اے نہ ہو, چاہے بی اے نہ ہو, چاہے ڈگریاں قریبی نہ ہو, لیکن با پردہ ہو, با حیا ہو, نمازی ہو, اس سے ہم نکاح کریں گے. تو لڑکیاں ڈگریاں حاصل کرنا چھوڑ دیں گی, پردے کرنا شروع کر دیں گی. شروع کر دیں گے. اچھا, اب دکانوں پہ گرم مال دکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ گرم کپڑا, جرسی, جیکٹ, سوٹر. کیوں ہے بھائی, کیوں ہے بھائی گرم مال؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ ہے گرم مال کی. تو جو ڈیمانڈ ہے دکاندار کو رکھنا پڑے گا. ٹھنڈے والا بھی گرم رکھ رہا. ابھی تیری دکان میں تو ٹھنڈا ہی مال ملتا تھا, لیکن کہنے لگا مولانا کیا کروں, بکری نہیں ہوگی اگر نہ رکھا تو چلنا پڑے گا. ہائے جب دکاندار اپنا دکان کی روش بدل سکتا ہے, اگر تو نے اپنی نیت بدل لی تو آج بے پردگی کا جنازہ نکل جائے گا. صحیح ہم بتا رہے, ہم صحیح بتا رہے, بے پردگی کا جنازہ نکل جائے گا. توجہ فرمائے, بات نہیں میرے بھائی, بات نہیں. ہاں, جنازہ نکل جائے گا. نوجوانوں تم اپنی نیت کو سنبھالیو, تم بدل جاؤ. ہم نے کرنا ہی نہیں ہے ایسا. مگر تمہیں کون پسند ہے؟ تمہیں وہ پسند ہے جو میلوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں. تمہیں وہ پسند ہے کہ جو ہے بے پردہ گھوم کر جو مغربی تہذیب اور مغربی لباس میں وہ. تمہیں وہ پسند ہے کہ جنہوں نے اپنے حسن کو عام کر دیا. وہ جلسے میں آنے والوں, خدا کی قسم جو آج اپنے حسن کی حفاظت نہیں کر سکتی, کل کو وہ تیری بھی حفاظت نہیں کرے گی. کان کھول کر کے سن لیں. توجہ, وہ اپنی بھی حفاظت جو نہیں کر پا رہی ہے وہ کل تیری کیا حفاظت کرے گی. جو لڑکی تم سے یہ کہے کہ میں تیری شادی کے لیے سب کو ٹھکرا دوں گی, تجھ سے شادی کروں گی. آج کل پیار محبت بھی بہت چل رہی ہے, اور ساری پیار محبت یہیں آ گئے اٹک گئی ہے. کیوں قرآن سے محبت نہیں ہوتی تمہیں؟ تمہیں نمازوں سے کیوں نہیں ہوتی محبت؟ تمہیں مدینے والے سے عشق کیوں نہیں؟ تمہیں حدیث رسول سے عشق کیوں نہیں؟ تمہیں ایسا, میں نے بڑا کم سنا کہ حضرت مجھے روزے سے عشق ہو گیا, اب تو میں سال کے 12 مہینے روزے ہی رکھتا ہوں. ایسا بڑا کم سنا میں نے, سننے میں نہیں آتا. روزوں سے عشق کیوں نہیں؟ نمازوں سے عشق کیوں نہیں؟ صرف ایک ہی عشق رہ گیا دنیا میں. میرے بھائی, اگر کوئی یہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کر کے سب کو ٹھکرا کر تجھ سے شادی کروں گی, نوجوانوں چاہے کسی رکشا چلانے والی کی بیٹی سے شادی کر لینا, لیکن اس سے نہ کرنا. اب آپ کہو گے, آپ لوگ بیٹھے رہے, آپ لوگ بیٹھے, علماء کھڑے ہو کر استقبال کر لیں گے. آپ لوگ بالکل بیٹھے رہیے. صحیح صاحب قبلہ تشریف لائے, ماشاءاللہ. آل رسول چمن زہرا کے پھول دیکھ رہے ہیں آپ. شہزادہ غوث اعظم کی آمد ہوئی ہے. آپ حضرات چہرے کی زیارت کریں اور میری تقریر سنیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ زور سے بولیں سبحان اللہ. سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. میرے بھائی میں جو عرض کر رہا تھا, سنیں یہ بات سنیں.
جو یہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے میں سب کو ٹھوکر مار سکتی ہوں مگر میں تجھ سے شادی کروں گی اس لیے کہ تجھ سے محبت کرتی ہوں، جلسے میں آنے والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس ماں نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جب یہ اس کی محبت کو ٹکرا سکتی ہے، جس باپ نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جب یہ اپنے باپ کی عزت کو ٹکرا سکتی ہے، تو کیا یقین ہے کہ کل کو تیری عزت رکھ لے گی؟ ہو سکتا ہے یہ کل کو تیری عزت کو بھی ٹھکرا دے میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جو ماں کی نہ ہو سکی، جو باپ کی نہ ہو سکی، جو اپنے خاندان کی نہ ہو سکی، وہ تیری عزت کی کیا لاج رکھے؟ بتائے مجھے کیا لاج رکھے؟ نہیں رکھ سکتے۔ شادیاں کرو تو یہ چیز پہلے دیکھو، شادی میں یہ چیز پہلے دیکھو کہ ہم نے شادی کرنا ہے تو شادی عزت دار گھرانے سے کرنا ہے، نمازی لڑکی باحیا پردےدار لڑکی سے کرنا ہے، جس لڑکی نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے ہم نے اس سے شادی کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھو۔ لیکن نہیں رکھا جاتا، خاص خیال رکھا جاتا تو اس بات کا کہ یہ بتائیے ملے گا کیا، گاڑی کون سی ہوگی، کیش کتنا ہوگا، سامان کون سا ہوگا، یہ سب پہلے ڈکلیئر ہو جاتا۔ میرے بھائیوں معلوم ہے آپ کو اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ اب سنیں کان کھول کر، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو آج ہم نے اپنا لیے، اور تمہارا علاقہ ادھر سنبل تک نکل جاؤ یہ تو خدا کی قسم بہت ہی زیادہ آگ لگائے پڑا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو بری لگے اگر کوئی اس علاقے کا اور سنبل علاقے کا خاص کر کوئی ہو تو بری لگے تو بھائی لگے، لیکن حق بات یہ کہ آگ لگا دی آگ۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا علاقہ اچھا، سب میں زیادہ ہے، لیکن اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک شادی 50-50 لاکھ کی بیٹھ رہی ہے، اور وہ پھر ہوا چلتی ہے تو ہوا سب میں لگتی ہے۔ کسی کی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج بیٹیاں بوڑھی ہونے پھر رہی ہیں اور بوڑھی ہو جا رہی ہیں، ٹائم پہ شادی نہ ہونے کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ ہندوانہ رسمیں جو اپنے شادیوں میں کر لی کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا جوڑا ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنا فرنیچر ہونا چاہیے۔ جلسے میں آنے والوں میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنی ہیں بھائی؟ 4۔ ان کا جہیز بتا دوں آپ کو، اجازت ہو تو؟ 4 شہزادیاں میرے نبی کی 4۔ میرے نبی نے 3 شہزادیوں کا نکاح کیا تو ایک بھی جہیز کا برتن نہ دیا، ایک بھی نہیں۔ توجہ فرمائے سارے لوگ، ایک بھی نہیں۔ آقا نے حضرت فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے کیا تو جلسے میں آنے والوں سنو، میرے نبی نے علی سے فرمایا نکاح سے پہلے علی تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ حضرت علی نے عرض کی آقا میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ زرہ سمجھتے ہیں جنگ میں پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار کے وار سے، دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ ایک روایت میں آتا حضرت علی نے کہا آقا میرے پاس ایک اونٹ ہے، آقا میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ نبی نے فرمایا علی گھوڑا تو تمہارے کام کا رہنے دو لیکن زرہ بیچ دو۔ سیدھے پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ مالدار لوگ ہیں وہ دکھا دکھا کے دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں امیر کہا، تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو، مگر رب کعبہ کی قسم جہیز کا دکھاوا تم بھی نہ کرو یار، نہ کرو۔ اور اگر زیادہ ہی تمہیں دینے کا شوق ہے نا تو اپنی بیٹی کا حصہ بانٹ کے دو، اس کی ملکیت میں حصے دو بانٹ کے۔ بیٹیوں کے جو حق ہے تمہارے مالوں میں، تمہاری زمین میں، تمہاری جائیداد میں، تمہارے گھر میں، تمہارے پلاٹ میں، تمہاری دکان میں، جو بھی حق ہے بیٹی کا حق دو، خدا کی قسم جہیز سے بھی بڑا حصہ ہو جائے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ علی زرہ بیچ دو۔ حضرت علی کو حکم ہوا، حضرت علی نے زرہ بیچ دی۔ جلسے میں آنے والا میرے نبی کو زرہ بیچ، میرے نبی نے کہا زرہ بیچ دی، زرہ بیچ کر میرے نبی کو پیسہ وہ رقم دے دی گئی، آقا میں نے جو زرہ بیچی ہے اس کی رقم یہ ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت بلال کو میرے نبی نے مٹھی بھر کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں بلال کو دیا،
اور دینے کے بعد میں فرمایا بلال، توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ ہے؟ جاؤ اس میں سے کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا۔ اس میں سے بھی کیا کہا؟ کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی اس زرہ کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی، میرے نبی نے اس سے کچھ چند سامان خریدا، چند سامان خرید کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شاعر اسلام غلام نور مجسم امیر آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام نور مجسم بھائی کی آمد ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ شاعر صاحب کو سنیں گے بہت توجہ کے ساتھ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ سنیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے سنت کے مطابق، اور جب بات آتی ہے نا تو وہ ساری سنتیں بھول جاتے ہیں۔ سنیں سنت آپ، نبی نے چند طرح کا سامان قلیل سا، جس میں شاید ایک جانماز مصلی اور چند مٹی کے برتن، یہ تھوڑا سا سامان حضرت فاطمہ کو میرے نبی نے دیا۔ اور رقم کون سی ہے وہ؟ اور سنیں اس رقم کا کیا کیا؟ جو زرے بیچی، اس زرے بیچ کے بھی ڈائریکٹ نہیں، اس زرے کی رقم سے حضرت فاطمہ کا پہلے مہر ادا ہوا۔ کیا ادا ہوا؟ کیا ادا ہوا؟ زور سے بولے، مہر ادا ہوا۔ نکاح میں، شادی میں دو خرچے ہیں بس، ایک مہر کا خرچہ اور ایک ولیمے کا خرچہ، اور دونوں خرچے لڑکے والے پہ ہیں۔ مہر بھی لڑکے والا دے گا اور ولیمہ بھی لڑکے والا کرے گا۔ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج کل لڑکے والا خود تو یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، سارا تو لڑکی والے پر ہے۔ حد یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کر رہو، کہا کہ ہمارے 50 باراتی وہ بھی آئیں گے، کون؟ ویج والے، ویج کھانا بنانا، اپنے گھر کھلانا ویج کھانا۔ کوئی گارنٹی نہیں دی اس نے کہ ویج کھانا کھلائے گا، کہ نان ویج ان کے لیے، ویج ان کے لیے۔ میرے نبی نے کہا صرف بیچ دو، حضرت علی نے صرف بیچا، اس زرہ بیچ کر کے کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، کچھ پیسے سے حضرت فاطمہ کا مہر ادا کیا گیا۔ اس مہر کی رقم سے میرے نبی نے تھوڑا سا سامان خریدا اور حضرت فاطمہ کو جہیز میں دیا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ کا جہیز۔ رقم کہاں سے آئی تھی وہ جس سے جہیز دیا گیا؟ زور سے بولے ہیں، نہیں بھول گئے؟ پھر بھول گیا؟ حضرت علی کی رقم، ادھر ہی کی رقم تھی۔ اب اگر تمہیں جہیز لینے کا زیادہ شوق ہے، ایک صاحب کرے جہیز دینا سنت نبی نے دیا، تھوڑا ہی صحیح، تو میں نے کہا دیا کیسا تھا؟ دیا کیسا تھا یہ تو بتا دے مجھے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ 3 بیٹیوں کو تو دیا ہی نہیں، چوتھی بیٹی کو جو دیا تو کہا حضرت یہ بتائیے نبی نے چاہے زیادہ نہیں تھوڑا دیا تو سنت ہو گیا؟ تو میں نے کہا چل اچھا سنت ہو گیا، عمل کرے گا سنت پہ۔ میں نے کہا دیا کیسے تھا؟ حضرت علی نے جو زرہ بیچ کے مہر ادا کیا، اس مہر کے پیسے سے میرے نبی نے سامان دیا، تو بھی اپنا کوئی پلاٹ بیچ، اور جیسی کار چاہیے ویسے ہی پلاٹ بیچ، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی چاہیے بڑا بیچ، اور بڑی چاہیے گھر بیچ لے، اور بڑی چاہیے کڈنی بیچ لے۔ یہ بات میری غلط نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کسی پہ پلاٹ نہ ہو بھائی، ہو سکتا ہے کسی پہ پلاٹ نہ ہو بھائی، تو کڈنی بک جائے گی 50 لاکھ کی، تو بھائی بیچ لے، اور بیچنے کے بعد میں دے بیٹی والوں کو کہ یہ مہر ہے اور اس سے مجھے جہیز دو۔ تو لڑکی والوں کا خون پی رہا اور سنت ادا کرا رہا۔ اچھا سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ 3 بیٹیوں کو کچھ کیوں نہیں دیا اور ایک بیٹی کو نبی نے کیوں دیا اس طرح سے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ 3 کو نہیں دیا، چاہے حضرت علی سے لے کر ہی وہ دیا، لیکن کیوں دیا؟ تو سنیں، جب 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پھر جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کے گھر میں ضروریات کا سامان تک نہ تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب حضرت علی کی شادی ہوئی تو اپنا گھر تک نہ تھا، اس لیے میرے نبی نے ضروریات کا سامان اس مہر کی رقم سے ادا کیا۔ پہلی 3 بچیوں کا جو نکاح کیا، بیٹیوں کا نکاح کیا، تو ان کے پاس ضروریات کا سامان تھا، میرے نبی نے نہ دیا۔
اس حد تک جہیز کی حد ہے. کہاں ہے جہیز بتاؤ، تصور ہی نہیں ہے صحیح اگر پوچھے تو آپ. لیکن خدا کی قسم آج جہیز کے اوپر بیٹیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح جتنا ہو سکے جلدی کرو، لیکن ہم نے نکاح کو بڑا ہارڈ کر دیا، ہم نے بڑا سخت کر دیا. اور جلسے میں آنے والوں، میرے نبی نے 11 نکاح